نیکی کرنا چاہیے، اس کا شعور ہمیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی سے بحث کی میدان منی میں کہ حج کے دوران منی میں 2 رکعت نماز پڑھنا، ظہر اور عصر کی 2 رکعت پڑھنا، یہ سنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، خلیفہ ثالث، اور ان کے کیا کیا فضائل ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو یہاں مقیم سمجھتا ہوں اور پوری نماز پڑھنا صحیح مانتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے ان سے بحث کی، کافی دیر بحث کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، امیر ہونے کی حیثیت سے امامت فرمائی، 4 رکعت پڑھائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھی۔ نماز کے بعد لوگوں نے سوال کیا ابن مسعود سے، کہہ رہے ابھی تو آپ کہہ رہے کہ سنت 2 رکعت ہے اور ابھی آپ نے 4 پڑھی۔ کہا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ سنت 2 رکعت ہے، لیکن عثمان غنی خلیفہ ہیں، ان کی سمع و طاعت فرض ہے، اور یہ ان سے الگ ہو کر نماز پڑھنا یہ اختلاف ہوتا، الخلاف و شرون۔ حضرت ابن مسعود کے اس واقعے کی روشنی میں جو سبق، جو تعلیم ہم کو ملتی ہے، اس کی ضرورت عوام تو عوام، خواص اور علماء کو بھی ہے۔ اور ہمارے ہاں جمعیتوں اور جماعتوں کے جو ذمہ دار بننے اور ٹھیکیدار بننے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس کے لیے مرے جاتے ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ ذاتی مفادات کو نہیں، امت، قوم، جماعت، دین کے مقصد کو، اس کو ترجیح دینا دین ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، یہ اللہ کا ڈر ہوگا نا تو آدمی کے اندر یہ شعور آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ الخلاف شرون، اختلاف بری بات ہے۔ ہاں، امام احمد بن حنبل اور بعض دوسرے علماء کا بھی قول ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمہاری ایک دعا دے رہا ہوں، ایک دعا قبول ہوگی، تو میں یہ دعا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگوں گا، میں یہ مانگوں گا کہ پروردگار مسلمانوں کی اجتماعیت کو قائم رکھنے اور اس کے امیر کو تو بھلا کر، اچھا کر، اس لیے کہ مسلمانوں کا امیر اگر صحیح ہوگا تو پوری قوم کو فائدہ ہوگا، اور اگر میں اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگوں گا تو میرے گھر والوں کے لیے ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے، یہ دین کی گہرائیاں ہے۔ یہ وہ بولتا ہے جو قرآن حدیث جانتا ہے، جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ زبان سے نہیں دل سے نکلتا ہے، جو اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، جس کو جہنم کا ڈر ہے، صرف دکھاوا نہیں کرتا، اس کو احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ اگر میں عہدہ لے کر بیٹھا ہوں، میں اگر مسلمان بن کر بیٹھا ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ احساس اس سے صحیح کام کرواتا ہے، اور اس کے سامنے جب اتحاد کے نسخے بیان کیے جائیں گے تو وہ قبول کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی دین کے فرائض ہیں، دین کی تعلیمات ہیں اسلامی، آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ کو اتحاد وحدت المسلمین کی تعلیم ملے گی، اور لوگوں نے کہا کہ توحید رب کا لازمی نتیجہ ہے توحید المسلمین۔ رب کی توحید اگر آپ کے دل و دماغ میں ہے تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا زمین پر کہ مسلمانوں میں توحید ہو، یعنی اتحاد ہو، اکائی ہو، لازمی نتیجہ۔ اگر مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے اور اختلاف کی بنیادوں کو توڑ کر کوئی طبقہ، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی شخصیت تیار نہیں ہے متحد ہونے کے لیے، تو اس کا یہ یقینی، وہ مانے نہ مانے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کے اندر رب کی توحید نہیں ہے۔ مطلب ایک دم سے نہیں، اس کی توحید کے تقاضے کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔